ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ازبکستان کے متعلق دلچسپ اور عجیب و غریب اور کئی ناقابل یقین معلومات۔ ازبک لوگ سال میں ایک بار کپڑے اور جوتے خریدیں گے، لیکن یہ دونوں اعلیٰ اور خوبصورت ہوں گے۔ ازبک لوگ پالش کے بغیر جوتے نہیں پہنتے۔ پلاؤ ان کا قومی کھانا ہے۔ ہر گھر میں روز پلاؤ بنتا ہے۔ دنیا کی چوتھی بڑی جھیل ازبکستان میں ہے، جس کا رقبہ 68,000 مربع کلومیٹر ہے، جس کا نام ارل سی ہے۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کی 5 سائٹس ازبکستان میں ہیں۔ ازبکستان کی منو ناؤ سونے کی کان دنیا میں سب سے بڑی سونے کی کان ہے۔ ازبکستان میں مسافہ صرف 2 مردوں کے درمیان قابل قبول ہے۔ ازبک خاتون کو سلام کا طریقہ اپنے دل پر ہاتھ رکھنا ہے۔ ازبک روایت ہے کہ سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر 14 دن بچے کو جھولے میں ڈال کر اس کے گرد ضرورت کی اشیاء رکھی جاتی ہیں اور مہمانوں کے لیے کھانے اور مٹھائیاں بنائی جاتی ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ازبک باشندے کہتے ہیں روٹی کو الٹا رکھنے سے آپ کو بری قسمت ملے گی۔ قدیم روایت کے مطابق جو شخص خاندان میں سے سفر پر جانے کے لیے تیار ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ باقی روٹی دفن یا پوشیدہ رکھی جاتی ہے جب تک کہ مسافر گھر پہنچ جائے۔ خربوزہ کی جائے پیدائش بھی ازبکستان ہے۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے یوٹیوب پر اسپائڈر بل چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کی علامت پر کلک کریں تاکہ آپ نئی اپڈیٹ سے آگاہ رہیں۔ ازبکستان 31 اگست 1991 کو سوویت یونین سے آزاد ہوا۔ نام اس کا جمہوری ازبکستان ہے۔ ازبک زبان میں ازبکستان کہا جاتا ہے۔ ازبکستان کا دارالحکومت تاشقند ہے۔ پاکستانی علاقوں کے 80% لوگ ازبک علماء، محدثین، شعراء اور جرنیلوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں بخاری موجود ہیں۔ یہ سلسلہ بخارا سے شروع ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پیدا ہوئے اور حضرت امام ترمذی بھی دونوں ملکوں کے درمیان دھاگا ہے۔ آبادی اس کی 3.5 کروڑ کے قریب ہے۔ رقبہ اس کا 4,48,978 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے 12 صوبے ہیں۔ وسط ایشیائی خشکی سے محصور ملک ہے۔ اس کی سرحدیں مغرب اور شمال میں قازقستان، مشرق میں کرغزستان اور تاجکستان اور جنوب میں افغانستان اور ترکمانستان سے ملتی ہیں۔ یہ لیختنسٹائن کے بعد دنیا کا واحد ملک ہے جو چاروں طرف سے ایسے ممالک میں گھرا ہوا ہے جو خود بھی سمندر سے محروم ہے۔ ملک کی قومی زبان ازبک ہے جو ایک ترک زبان ہے۔ ترک زبانوں سے ملتی جلتی ہے۔ ہماری زبان اردو میں 4000 ازبک الفاظ ہیں۔ ہمارا ہر تیسرا لفظ ازبک ہوتا ہے۔ ملک کی کل آبادی کا تقریباً 42% تاجک النسل ہیں۔ لفظ ازبک کا مطلب حقیقی رہنما ہے۔ ہمارے پاس پلاؤ، نان، گوشت، کباب، سلاد، شوربہ اور پیالہ ازبکستان سے ہے۔ تربوز بھی ازبک ہندوستان لے کر آئے۔ پنجابی ظہر کی نماز کو پیشی کہتے ہیں۔ یہ نام ازبکستان سے پنجاب آیا۔ یہ لوگ آج بھی ظہر کو پیشی کہتے ہیں۔ شہتوت بھی ازبکستان سے پاکستان آیا۔ یہ لوگ سبز شہتوت کو توت اور سیاہ اور سرخ کو شہتوت کہتے ہیں۔ ازبکستان نے آزادی کے فوراً بعد اس نے اپنا سٹینڈرڈ ٹائم اور ڈالر ریٹ پاکستان کے برابر رکھ لی۔ ان کی کرنسی بہت کمزور ہے۔ $1 کے 8 سے 10,000 سم آتے ہیں۔ آپ $100 تبدیل کرائیں تو آپ کو 8 سے 10 لاکھ سم ملیں گے۔ آپ یہ نوٹ تھیلے میں ڈال کر پھریں گے، لوگ آپ کو اس انفلیشن کے باوجود غریب سے غریب ازبک کا دسترخوان بھی وسیع ملے گا۔ یہ لوگ فطرتاً مہمان نواز ہیں۔ آپ کسی کے گھر چلے جائیں، وہ گھر میں موجود کھانے کی ہر چیز میز پر رکھ دے گا۔ یہ سلاد، پھل اور دہی زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ کو ہر گھر میں ڈرائی فروٹ بھی ملتا ہے۔ یہ جوس بھی پیتے ہیں اور یہ بے تحاشا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ خواتین بہت خدمت گزار اور انتھک ہیں۔ یہ سارا دن جاب اور پڑھائی کریں گی اور شام کو پورے گھر کے لیے کھانا بنائیں گی۔ صفائی ان لوگوں کے مزاج کا حصہ ہے۔ لوگ گلیاں تک صاف کرتے ہیں۔ آپ ان شہر کے قصبے اور دیہات دیکھیں، آپ ان کے گھر، گلیاں اور بازار دیکھیں، آپ کو صفائی حیران کر دے گی۔ یہ لباس بھی صاف ستھرا پہنتے ہیں۔ آپ اگر خصوصی مہمان ہیں تو آپ کے لیے مرد پلاؤ پکائیں گے۔ یہ میزبانی اور عزت افزائی کی انتہا سمجھی جاتی ہے۔ GDP اس ملک کا $223 ارب ہے۔ ترک بادشاہ ظہیر الدین بابر بھی دونوں ملکوں کا رشتہ ہے۔ لاہور کو لور بھی ازبکوں نے کہا تھا۔ یہ ہے پر زور دے کر بولتے ہیں۔ ازبکستان میں بابر کو بابور اور لاہور کو لاہور کہا جاتا ہے۔ پنجابی زبان ازبک زبان سے زیادہ متاثر ہوئی۔ پنجاب کے دیہات میں آج بھی چمچ کو کوشک
اور لوٹے کو کوزہ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں ازبک لفظ ہیں۔ پنجاب اور ازبکستان کی دھنیں بھی ملتی جلتی ہیں۔ پاکستان کا نام بھی ازبکستان سے ملتا جلتا ہے۔ ازبکستان کے ایک ریجن کا نام کراکل پاکستان ہے۔ یہ ریجن ازبکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ وہاں 500 سال قبل مسیح سے لوگ آباد ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کا نام کراکل پاکستان سے لیا تھا۔ چنانچہ آپ جس طرف سے بھی دیکھیں آپ کو پاکستان اور ازبکستان میں مماثلت ملے گی۔ ہم دنیا میں جن ممالک کے قریب ہیں ان میں ازبکستان بھی شامل ہے۔ دلیم بھی ازبکستان سے ہندوستان آئی، آپ کو یہ بھی یہاں ہر جگہ ملتی ہے۔ ہم ازبکوں کے ساتھ انٹریکشن سے میزبانی اور صفائی کا یہ آرٹ سیکھ سکتے ہیں۔ کرنسی کا نام ازبکستانی سوم ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین .uz ہے اور کالنگ کوڈ +998 ہے۔ ازبک کاٹن پاور پلانٹس اور آبپاشی میں خصوصی مہارت رکھتے ہیں۔ سوویت یونین کے دور میں روس نے اس علاقے کو کاٹن اور الیکٹرک سٹی ایریا بنا دیا تھا۔ ازبکستان کے 2 دریا بہت مشہور ہیں، دریائے آمو اور دریائے سیر۔ یہ دریا ارل سی میں گرتے تھے۔ روس نے 1960 میں دونوں دریاؤں کے رخ موڑے، آبپاشی کا نظام وضع کیا اور ازبکستان کو کپاس کا کھیت بنا دیا۔ آزادی کے وقت ملک کا 85% ریونیو کپاس سے آتا تھا۔ روس نے یہاں کپاس کا ایک ایسا بیج بھی بنایا جو 40% کم پانی کے ساتھ دگنی کپاس دیتا ہے۔ ازبک کپاس کوالٹی میں بہت بہتر ہے۔ روس، چین اور یورپ ازبک کپاس کے بڑے خریدار ہیں۔ یہ لوگ آبپاشی کے جدید ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ کم پانی سے زیادہ فصلیں حاصل کرتے ہیں۔ سوویت یونین کے دور میں ازبکستان میں پاور پلانٹس کی ٹیکنالوجی آئی۔ یہاں بجلی کی خصوصی مہارت پیدا کی گئی۔ آج بھی ازبکستان میں پاور پلانٹس کے ہزاروں انجینئر موجود ہیں۔ یہ 2005 سے افغانستان کو بجلی بیچ رہے ہیں۔ ازبک حکومت نے اپنی تمام مساجد، پرانے محلوں اور شہروں کے قدیم حصوں کی از سر نو آرائش کی ہے۔ یہ نئے دور کے قدیم علاقے بن چکے ہیں۔ دنیا سے ہر سال لاکھوں سیاح خیوا، بخارا، سمرقند، شہر سبز، کرشی اور تاشقند کے قدیم مدارس، مقبرے اور مساجد دیکھنے یہاں آتے ہیں۔ ازبکستان اور پاکستان کے درمیان صرف $26 ملین کی تجارت ہو رہی ہے۔ ہم صرف آلو، پھل اور ادویات میں اضافہ کر کے اس تجارت کو $1 بلین تک لے جا سکتے ہیں۔ محمد بن اسماعیل بخاری بخارا میں پیدا ہوئے، گو ان کے والد بھی ایک محدث تھے اور وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانچ پڑتال، پھر ان کی جمع و ترتیب پر آپ کی مسائی جمیلہ کو آنے والی تمام مسلمان نسلیں خراج تحسین پیش کرتی رہیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ ہے۔ امام بخاری کی ولادت جمعہ 13 شوال المکرم 194 ہجری بمطابق 19 جولائی 810 عیسوی کو بخارا شہر میں بعد از نماز جمعہ کو ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کوئی حدیث اس کتاب میں اس وقت تک درج نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا نہ کر لی۔ بیت اللہ شریف میں اسے میں نے تالیف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر ہر حدیث کے لیے استخارہ کیا۔ مجھے ہر طرح اس حدیث کی صحت کا یقین ہوا، تب میں نے اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھایا۔ اس کو میں نے اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں تمام محدثین پر، ان گن درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یہ تھی ازبکستان سے متعلق ویڈیو۔ دوستو ہمیں آج کی ویڈیو کے بارے میں بتائیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ پمان دے۔ پاکستان زندہ باد۔